کسی کو آسیہ ملونہ کا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آتا، کسی کو مسجد کے سپیکر اترنے کا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آتا، اور وہ لاہور ایک کالج کا پرنسپل ہے، وہ اپنے کالج کے لڑکوں اور لڑکیوں کو لے کر مرزائیوں کے مرکز میں گیا، وہ کہتا ہے ہم اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس پر بھی حکومت کوئی نوٹس نہیں لے رہی۔ یعنی یہ سارے مسائل، یہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کو یہ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، کہ حضور کی ختم نبوت کے منکر جو ہے ان کا تم بچیوں اور بچوں کو لے جا رہے ہو، اور کہ وہاں جا کر تم کیا سبق دینا چاہتے ہو، دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ جو رسول اللہ کے ختم نبوت کے منکر ہیں ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے جا رہے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ جب تمہارے ساتھ اظہار یکجہتی ہوگی تو پھر تمہارا کیا اثر ہوگا؟ انسان کے بچے بن جاؤ۔ ہاں، پہلے بھی ہم تمہیں کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بھائی کافر بن کر رہے ہیں، یہودی بن کر رہے ہیں، عیسائی بن کر رہے ہیں، جن کو بہت ہی درد ہے نا یہود و نصارہ کا یا مرزائیوں کا، اور جن کو ان کا آسیہ کا درد ہے، وہ سارے بھارت چلے جائیں، اسرائیل چلے جائیں، یہاں تو وہی رہے گا جو حضور کا وفادار ہوگا۔ ہاں، توجہ، یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا۔ اگر کسی کو بہت ہی درد ہو گیا نا عیسائیوں کا، عیسائی بن کر رہ رہے ہیں، کبھی بھی کسی کو پریشانی نہیں ہوئی، نہ ہمیں کبھی پریشانی ہوئی ان کی، جو مرضی کریں اپنے معاملات کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں اتوار کو اپنے معاملات وہ بجا لاتے ہیں، ہمیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص تھے نا مصر کے گورنر، تو حضرت حارث کندی صحابی تھے، وہ ایک عیسائی کے پاس سے گزرے تو اسے دعوت اسلام دی، اس نے بجائے اس کے کہ اسلام قبول کرتا، اس نے حضور کے خلاف بات کر دی، آپ نے مکہ اٹھایا، اس کا ناک توڑ دیا، پھر تلوار اٹھا کے اس کا جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت عمر بن عاص فاتح مصر بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، مصر کے گورنر بھی ہیں، ان کے پاس مقدمہ چلا گیا کہ یہ مسئلہ ایسے ہو گیا، تو آپ نے بلا لیا صحابی کو، فرمایا یہ آپ نے کیا کیا؟ آتیناہم العہد، فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے ہم نے ان کو عہد معاہدہ کر رکھا ہے، ہم نے ان کو عہد معاہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ، ہم نے ان کو پناہ یہ دی ہوئی ہے کہ حضور کے خلاف بات کرے، ہم نے ان کو پناہ یہ دی ہوئی ہے کہ یہ اپنے جہاں عبادت خانے ہیں ان کے وہاں جو چاہے جا کر کرے، ہم ان کو معاہدہ یہ دے رکھا ہے کہ جو یہ طاقت نہیں رکھتے ہم ان پر اس کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ڈالیں گے، اور ہم نے ان سے معاہدہ یہ کر رکھا ہے کہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم ان کا دفاع کریں گے، ہم نے ان سے معاہدہ یہ کر رکھا ہے کہ یہ اپنے معاملات اپنے مذہب کے مطابق چلائیں، ہاں اگر یہ چاہیں گے کہ اسلام کے مطابق ہم ان سے فیصلہ کریں تو اس وقت کریں گے۔ یہ ہم نے ان سے معاہدہ کب کر رکھا ہے کہ یہ حضور کے خلاف بات کریں؟ صحابی سے بات کر رہا ہے، ظاہر ہے گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میری رعایا کا بندہ ہے، آپ نے اس کو قتل کر دیا، یہ تو ہمارا معاہدہ ہے، اس نے ہم سے معاہدہ کر رکھا ہے، ان کی ہر چیز کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرے، میں بھی یہ علل اعلان برملا بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اقلیت لفظ تو یہی ہے نا جی، ہاں ویسے پڑھتے اقلیت ہی ہے، تو میں بھی یہ اعلان کر رہا ہوں، برملا کر رہا ہوں، جمعے کا دن ہے تو یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرے، یہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن حفاظت وہی ہے کہ یہ اپنے معاملات اپنے مذہب کے مطابق کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اپنے رہن سہن شادی بیاہ خوشیاں غمیاں اپنے عقیدے کے مطابق کرن، سانو کچھ بھی نہیں، اپنے کلیسیاں وچ مندراں وچ جن جا کے مرضی اپنے مذہبی رسومات بجا لان، سانو دے تے کوئی اعتراض نہیں، اپنے تمام فیصلے اپنے آپ کرن، سانو کوئی دے تے مسئلہ نہیں، لیکن ایک گل انہاں ہمیشہ سارے نو مد نظر رکھنی چاہیے کہ جدوں تسی حضور دے بارے کوئی گل کرو گے پھر کسی کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ بس یہی حضرت عمر بن عاص کو حضرت حارث کندی نے کہا جی، صحابی رسول نے فرمایا معاذ اللہ، انہوں نے بھی یہی بات کی، جس طرح آج لوگ خلط مبس کرتے ہیں، ایک بات کو دوسری سے ملا دیتے ہیں، کیوں جی نماز بھی اپنے ٹائم پر فرض ہے، کیوں جی صبح عصر کی نماز مغرب کے وقت نہیں پڑھی جا سکتی، اور صبح کی نماز ظہر کے وقت نہیں پڑھی جا سکتی، نماز بھی اپنے وقت، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھو،
ہاں رات کے وقت رات کا کام، دن کے وقت دن کے کام، عصر کے ٹائم عصر کے کام، ماں کو ماں کی جگہ، بیوی کو بیوی کی جگہ، بیٹی کو بیٹی کی جگہ. یہ نہیں ہو تم خلط مبس کیوں کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے جب دین کا اقلیتوں کے حقوق اسلام نے رکھے ہیں. اور میں پہلی بھی کئی بار یہ حدیث پڑھ چکا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا من قتل معاہدا من غیر کنہۃ حرم اللہ علیہ الجنہ. حضور نے فرمایا جو کسی اسلامی ریاست میں معاہد رہتا ہو اور وہ اسلامی ریاست اس کے حقوق کی محافظ ہو اور اس نے بغیر وجہ کے اس کافر کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے، تو حضور نے فرمایا ایسے مسلمان پر اللہ جنت حرام کر دے. تم تو آج بڑبڑ کرتے ہو نا، اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. ہمارے آقا و مولا فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا، وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں.